چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ پاکستان میں واقع ایک اہم نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے جو ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بجلی پیدا کرتا ہے۔ یہ پاور پلانٹ پنجاب کے ضلع میانوالی کے شہر چشمہ کے قریب واقع ہے اور پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے زیر انتظام ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا افغان ہم منصب امیر خان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں جانب سے باہمی اعتماد کے فروغ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 2 روز قبل وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغانستان میں اپنے سفارت خانے کو بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم اور دیگر کے خلاف انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں سماعت کو براہ راست نشر کیا گیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی۔ سابق وزیر داخلہ اور پولیس IG کو بھی شریک مجرم قرار دیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ قریب، قربانی کے جانوروں کے لیے صحت مند ماحول فراہم کریں۔ جانوروں کی رہائش، خوراک اور صفائی ان کی صحت، نشوونما اور فلاح و بہبود کے لیے اہم عوامل ہیں۔ جانوروں کو ایسی جگہ مہیا کی جائے جو آرام دہ، محفوظ اور ان کی فطری ضروریات کے مطابق ہو۔ B-2 اسپرٹ ایک اسٹیلتھ بمبار ہوائی جہاز ہے جسے امریکہ کی کمپنی نارتھروپ گروپ نے بنایا ہے۔ یہ طیارہ نہ صرف عام بم بلکہ ایٹمی ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے۔ اس میں جو اسٹیلتھ ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے وہ اسے ریڈار کی نظروں سے محفوظ رکھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دشمن کے سب سے محفوظ علاقوں میں بھی بمباری کر سکتا ہے۔ چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ پاکستان میں واقع ایک اہم نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے جو ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بجلی پیدا کرتا ہے۔ یہ پاور پلانٹ پنجاب کے ضلع میانوالی کے شہر چشمہ کے قریب واقع ہے اور پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے زیر انتظام ہے۔ یہاں خاص قسم کا ریئیکٹر ہوتے ہیں جو ایٹمی توانائی کو بجلی میں بدلتے ہیں۔ یہ عمل ایک جدید، مؤثر اور ماحولیاتی طور پر صاف طریقہ ہے۔ یونٹ 1 اور یونٹ 2 ابتدائی یونٹس ہیں اور ہر ایک سے تقریباً 300 میگا واٹ بجلی بنتی ہے۔ یونٹ 3 اور 4 یہ تھوڑے جدید ہیں اور ہر ایک سے تقریباً 315 میگا واٹ بجلی بنتی ہے۔ یونٹ 5 یہ سب سے نیا اور جدید یونٹ ہے جس کی پیداوار تقریباً 1100 میگا واٹ ہے۔ یہ پلانٹ نیوکلیئر ریئیکٹر استعمال کرتا ہے جو ایٹم کے ذرات کو توڑ کر توانائی بناتا ہے۔ اس توانائی سے پانی کو بھاپ میں تبدیل کیا جاتا ہے اور وہ بھاپ ٹربائن گھماتی ہے جو بجلی پیدا کرتی ہے۔ یہ طریقہ کار نہ صرف توانائی کے حصول کا مؤثر ذریعہ ہے بلکہ ماحولیاتی آلودگی سے بھی نسبتاً پاک ہے، کیونکہ اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ جیسے مضر گیسوں کا اخراج بہت کم ہوتا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا افغان ہم منصب امیر خان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں جانب سے باہمی اعتماد کے فروغ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 2 روز قبل وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغانستان میں اپنے سفارت خانے کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے جواب میں افغانستان نے گزشتہ روز اسلام آباد میں تعینات اپنے ناظم الامور کو سفیر کی سطح تک بڑھا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے سفارتی تعلقات کو سفیر کی سطح تک بڑھانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور تعاون کے لیے ایک نئے باب کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ 2 طرفہ تعلقات میں ایک انتہائی مثبت پیش رفت ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق امیر خان متقی نے اسحاق ڈار کو بتایا کہ افغانستان نے بھی اسی نوعیت کا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس پیش رفت کو دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے مثبت اور خوشائند قرار دیا۔ ترجمان کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے 19 اپریل کی ملاقات میں طے پانے والے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا اور باہمی اعتماد کے فروغ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ ٹیلی فونک رابطے میں علاقائی روابط کے لیے ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے کی اہمیت پر زور دیا گیا اور ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے فریم ورک معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم اور دیگر کے خلاف انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں سماعت کو براہ راست نشر کیا گیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی۔ سابق وزیر داخلہ اور پولیس IG کو بھی شریک مجرم قرار دیا گیا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ درج تھا۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا گزشتہ سال بھرپور عوامی احتجاج کے بعد خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ شیخ حسینہ واجد تقریباً 21 برس بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہی۔ وہ 16 برس سے مسلسل وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھی۔ دوسری جانب بنگلہ دیش نے جماعت اسلامی کی رجسٹریشن بحال کر دی۔ یہ فیصلہ 1 دہائی سے زائد عرصے بعد سامنے آیا جب اس کی رجسٹریشن سابق حکومت نے منسوخ کر دی تھی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کی رجسٹریشن کی منسوخی کو کالعدم قرار دے دیا، جس سے اب وہ الیکشن کمیشن میں باضابطہ طور پر ایک سیاسی جماعت کے طور پر درج ہو سکے گی۔
ईद उल अज़हा करीब, कुर्बानी के जानवरों के लिए सेहतमंद माहौल फराहम करें। जानवरों की रिहाइश, खुराक और सफाई इनकी सेहत, नशोनुमा और फलाह व बहबूद के लिए अहम अवामिल हैं। जानवरों को ऐसी जगह मुहैया की जाए जो आरामदेह, महफूज और इनके फितरी जरूरियात के मुताबिक हो। रिहाइश की जगह में मुनासिब हवादारी, रोशनी और दर्जा हरारत का ख्याल रखा जाए। अगर जानवर खेत या फार्म पर रखा गया हो तो वहाँ बाड़ या दीवार होनी चाहिए ताकि वो भाग ना जाए या किसी दूसरे जानवर से जख्मी ना हो। रिहाइश गाह को रोजाना साफ किया जाना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। हर जानवर की खुराक इसकी नस्ल, उम्र और काम के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। खुराक में मुनासिब मिकदार में पानी, प्रोटीन, विटामिन, मादनियात और तवानाई होनी चाहिए। जानवरों को वक्त पर खाना देना चाहिए और खुराक साफ और ताज़ा होनी चाहिए। खराब या सड़ी हुई खुराक देने से परहेज किया जाए क्योंकि ये बीमारी का सबब बन सकती है। जानवरों को बाकायदगी से नहलाया जाए या साफ रखा जाए। इनके जिस्म पर कीड़े मकोड़ों, जुओं या फंगस से बचाव के लिए दवाएं इस्तेमाल की जाएं। रिहाइश की जगह रोजाना साफ की जाए ताकि गोबर और गंदगी जमा ना हो। खुराक और पानी के बर्तनों को भी साफ रखना बहुत जरूरी है ताकि बीमारियां ना फैलें। B-2 स्पिरिट एक स्टेल्थ बमबार हवाई जहाज है जिसे अमेरिका की कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुप ने बनाया है। ये तैयारा न सिर्फ आम बम बल्कि एटमी हथियार भी ले जा सकता है। इसमें जो स्टेल्थ टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो इसे रडार की नजरों से महफूज रखती है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के सबसे महफूज इलाकों में भी बमबारी कर सकता है। B-2 दुनिया के महंगे तरीन तैयारों में शुमार होता है। B-2 को बनाने का काम 1980 में शुरू हुआ और इस पर तकरीबन 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। इसे पहली बार 22 नवंबर 1988 को इस जहाज को प्लांट 42 प्लॉम डील कैलिफोर्निया में आवाम के सामने पेश किया गया। इसको पहले मसूरी अमेरिका में बनाया जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में ये बहरे हिंद में बरतानिया के जजीरे टेगो गार्शिया में अमेरिका और बरतानिया दोनों ममालिक मिलकर बना रहे हैं। B-2 बमबार जहाज में कोई रडार नहीं होता, जिसकी वजह से ये रडार डिक्टेटर से पोशीदा रहता है। ये जहाज अपनी रहनुमाई के लिए GPS का निजाम इस्तेमाल करता है। इसका डिजाइन और इसका इंजन इसे कम बुलंदी से हर किस्म के मोड़ और मिशन अंजाम देने की सलाहियत फराहम करता है। ये हवा में किसी दूसरे हवाई जहाज से अपना ईंधन भी भरवा सकता है। ये करीबन 11,000 किलोमीटर दूर तक बगैर ईंधन भरवाए उड़ सकता है। ये 80 JDAM बम लेकर 80 निशानों को तबाह कर सकता है। इसके अंदर एक बहुत ही आला GATS सिस्टम नस्ब है जो इसके GDAM बमों के हद पर दुरुस्तगी को यकीनी बनाता है। इस जहाज में 2 पायलट बैठते हैं।